بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ان مسائل میں سے اہم مسائل جن کو بہت کم مسلمان جانتے ہیں وہ طلاق کے مسائل۔ عام متن لوگوں کو طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ طلاق کیوں دی جاتی۔ جب میاں بیوی میں کسی طرح سے نبھاؤ نہ ہو سکے اور نبھاؤ کا کوئی راستہ نہ رہے، سمجھانے کے بعد، فہمائش کے بعد، مصالحت کے بعد پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے میاں بیوی کے، پھر طلاق کی نوبت آتی۔ یعنی یہ رشتے کو ختم کرنا، نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ قائم ہوا ہے اس کو شرعی طور پر ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ ایک ہے طلاق احسن۔ پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ طلاق دینا اچھا نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ جو چیزیں مباح ہیں لیکن اللہ کو ناپسند ہیں ان میں سے ایک طلاق ہے۔ طلاق بقدر ضرورت اور بس وقت شدید ضرورت دی جائے اور کم سے کم دی جائے۔ عرب میں پہلے سے طلاق کا نظام چلا رہا ہے۔ دین نہیں آیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی طلاق کا سلسلہ عرب میں تھا، نکاح کا بھی سلسلہ تھا۔ 4 قسم کے الگ الگ نکاح ان کے یہاں مروی تھے اور مروج تھے۔ ان میں سے ایک وہ طریقہ ہے جو آج ہمارے یہاں مروج ہے اور رائج ہے۔ عرب والے کیا کرتے تھے؟ 1.5 ساری طلاقیں ایک ساتھ بیوی کو دیتے تھے اور عدت کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، چاہے کتنی بھی طلاق دی ہو۔ اس طرح سے عورتوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ طلاق کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا۔ جب چاہتے تھے طلاق دیتے تھے، جب چاہتے تھے پھر نکاح میں لے لیتے۔
اسلام نے آ کے اس کی اصلاح کی اور فرمایا کہ جیسے گاڑیوں میں، ہوائی جہاز میں، بسوں میں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو کہاں سے نکلیں گے، تو وہ ایمرجنسی ایگزٹ کی طرح ہے یہ طلاق۔ پہلے گجراتی میں بسوں کے اندر لکھتے تھے سنکٹ سمے کھولوانی باری، جب کوئی راستہ نہ رہے تو اس وقت یہ کھڑکی کو کھولنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ضرورت کے مطابق کھولیں گے ورنہ چھیڑیں گے بھی نہیں۔ طلاق احسن سب سے بہترین سنت کے مطابق دی جانے والی طلاق طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن وہ طلاق ہے جو ایسے طہر کے اندر دی جائے جس کے اندر بیوی سے تعلق نہ رکھا گیا ہو، ایسے طہر کے اندر بیوی کو ایک طلاق دینا۔ اب یہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ عدت گنے گی۔ عدت ہمارے یہاں حیض سے گنی جاتی ہے، 1 حیض 2 حیض 3 حیض پر وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اب پھر اس کو نکاح میں لانا ہوگا تو اثر نو نکاح کرنا پڑے گا، اور عدت کے اندر اگر رجوع کرنا ہے تو شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے مراجعت جائز ہے۔ مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر عورت حائضہ ہو تو مراجعت کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تعلق نہیں رکھ سکتے، حالت حیض میں بیوی سے تعلق منع ہے، تو رجوع کیسے کریں گے؟ فرمایا رجوع قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے نہیں کریں گے، قول کے ذریعے سے کریں گے۔ اب رجوع کر لیا تو دوبارہ وہ نکاح کے اندر آ گئی، یہ طلاق احسن ہے۔ دوسری قسم ہے طلاق کی طلاق حسن۔ طلاق حسن ایسی طلاق کو کہتے ہیں جو طہر کے اندر بغیر بیوی سے تعلق کے دی جائے، اور ایک طہر میں ایک، دوسرے طہر میں ایک، تیسرے طہر میں ایک، یہ 3 طلاقیں ایک ایک کر کے ہو گئی، اب 3 طلاقوں سے مغلظہ ہو جائے۔ اب اس عورت کے ساتھ نکاح کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ حلالہ کرے، پھر عدت گزارے، اس کے بعد شوہر اول کے پاس آئے۔ یہ 2 طلاقوں کے علاوہ تیسری طلاق جتنی بھی ہیں اس کی قسمیں، وہ سب طلاقیں بھی دی ہیں، ان کو طلاقیں بھی دی کہتے ہیں۔ جیسے حالت حیض میں طلاق دینا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، شادی کے بعد بیوی سے اتنی محبت ہو گئی کہ نماز میں جانا بھی مشکل ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی۔ لیکن جاتے تھے نماز میں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے تو جاتے تھے، لیکن بیوی سے تعلق اتنا کہ چھوڑنا مشکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو معاملہ ذرا ڈینجر سمجھ میں آیا ان کو کہ اتنا تعلق تو اچھا نہیں ہے، بیوی سے ہوتا ہے تعلق لیکن اتنا بھی کہ نماز میں جانا بھی مشکل ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے آرڈر جاری فرمایا کہ تیری بیوی کو طلاق دے، اور ایسے فرما بردار ہیں والد صاحب کے کہ پھر آؤ دیکھا نہ تھا فوراً طلاق دے دی، تو حالت حیض تھا اس میں طلاق دے ڈالی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے
اور جا کر کہا حضور یہ بے وقوف نے جو ہے حالت حیض میں طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں واقع تو ہو جائے گی لیکن اچھا نہیں ہے، طلاق بدعی ہے، تو اس کو کہو کہ رجوع کر لے۔ تو حالت حیض میں رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر جو ہے یوں کہا کہ اب جب طہر 1-2 گزر جائے پھر طلاق دینا۔ ان کو آزمانا چاہتے تھے، پھر 1-2 طہر گزرے تو 1 طلاق دی۔ اب معاملہ ایک دم نارمل ہو گیا، کیونکہ طلاق بھی آئی، یہ بھی آیا، الگ ہونے کا مسئلہ بھی آیا، تو جو تعلق ایک دم شدید تھا اس کے اندر ذرا نارمل کنڈیشن پیدا ہو گئی۔ جب نارمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب طلاق مت دینا، رکھو، اسی بیوی کو رکھو۔ بظاہر اس کو الگ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ غایت تعلق جو ہے اس کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ طلاق دے دو، غلط طلاق دے دی، رجوع بھی کر لیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسی بیوی کو رکھو، الگ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تعلق میں اعتدال پیدا ہو گیا۔ تو طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی، یہ 3 طلاقیں ہوئیں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہے، یعنی کوئی نکاح سے بیوی کو نکالنا ہی چاہتا ہے تو 2 طلاق دینا ہے۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاقیں بھی رجعی کہلاتی ہیں، لیکن عدت گزرنے کے بعد نکاح ثانی کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح میں اسی بیوی کو لا سکتے ہیں، مراجعات میں اسی بیوی کے ساتھ دوبارہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو اب اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اور مغلظہ طلاق کا حکم یہ ہے کہ بیوی 3 حیض کی عدت گزارنے کے بعد نکاح سے ایسی خارج ہوگی کہ اب پہلے شوہر کے پاس بغیر حلالے کے نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ آیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ تیسری طلاق کا بیان ہے۔ الطلاق مرتان میں 2 طلاق کا بیان ہے۔ بھئی یہ قرآن شریف کی تفسیر کو سنو۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، ڈر اصل میں یہ لگ رہا ہے کہ گھر میں مائک فٹ کیے تو بہت سی جگہوں پہ گھروں میں مائک فٹ کیے تو مرد بھی گھر میں سننے لگے، حالانکہ ان کو مسجد میں سننا ہے۔ یہ جو لگائے گئے ہیں مائک، یہ خواتین کے لیے لگائے گئے ہیں، اس لیے عورتیں اچھی طرح سے سنیں مضمون۔ اللہ نے بڑا اچھا انتظام کر دیا۔ آج مجھے حافظ شفیق نے بتایا 60 گھروں کے اندر بفضلہ تعالی آج جو ہے آواز تفسیر کی پہنچ رہی ہے، اور 60 گھروں میں ماں بہنیں جو ہیں وہ تفسیر قرآن کریم سن رہی ہیں، اور جب مسجد سے جو بھی بیان آئے گا، تعلیم ہوگی، وہ بھی سنائی جائے گی۔ بہت فائدہ اس سے ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن مرد مسجد میں سنیں، وہ گھر میں ہرگز نہ سنیں، ورنہ ان میں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ وہ بھی گھر پہ سنتی ہیں، یہ بھی گھر پہ سنتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی ایسا ہی مسئلہ پیدا ہوا کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور گھر میں ہاتھ کے اندر چائے کا کپ ہے اور چسکیاں لیتے ہیں اور مولانا کا بیان سنتے ہوئے مزے لیتے ہیں۔ نہیں، مسجد کو آباد کرو اور مسجد کے اندر بیٹھ کر مجمع بڑھاؤ، اور یہاں سننے کا لطف کچھ اور ہے اور وہاں سننے کی بات کچھ اور ہے۔ وہاں مجبوریاں ہیں، اس لیے ان کو وہ اس طریقے سے سنوایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے لیے کوئی مجبوری نہیں مسجد میں آنے میں،
ہاں اگر کوئی معذور ہے، مسجد نہیں آ سکتا ہے اور پھر گھر میں سن رہا ہے تو کوئی حرج کی بات۔ اب ایک مسئلہ خلا کا بھی بیان ہوا، اس کو ذرا تازہ کر لیتے ہیں۔ 3 طلاقیں دی تو اب حلالہ کرنا پڑتا ہے، وہ حلالے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اب اگر 2 طلاق دی یا جتنی بھی طلاق دینا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اڑ جاتا ہے کہ جا میں تیرے کو طلاق بھی نہیں دوں گا اور اچھی رکھوں گا بھی نہیں، کبھی ایسی بھی نوعیت آتی۔ اس لیے کہا کہ طلاق بھی دیتے ہوئے دھکے مار مار کے طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ طلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، رکھنا ہے بیوی کو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور الگ کرنا ہے او تسریحم بِإِحْسَان، تو اچھے اور بااخلاق طریقے سے اس کو الگ کیا جائے۔ بلکہ علماء نے یوں لکھا کہ کھلا منہ کے اوپر یوں کہنا کہ جاتا نے طلاق، یہ بھی اچھا نہیں، اس کو دکھ ہوگا، اس کی وجہ سے صدمہ ہوگا، اور بیوی کو صدمہ پہنچانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بضرورت اور بشدید ضرورت جو ہے ہم لوگ مجبوری سے طلاق دے رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو کام بضرورت کرتے ہیں وہ بقدر ضرورت کیا جائے گا، بوقت ضرورت بقدر ضرورت، الضرورت یتقدر بقدر ضرورت، یہ قاعدہ ہے۔ لہذا ایک طلاق سے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے تو 2 کیوں دیں، اور 2 سے کام چل جاتا ہے تو 3 کیوں دیں؟ پھر طلاق کی 2 قسمیں اور ہیں، ایک ہے طلاق صریح، یعنی واضح طلاق کا لفظ استعمال کیا۔ اب ہر زبان میں الگ الگ طلاق کے لیے لفظ ہے، انگریزی کے اندر ڈیورس ہے، اور گجراتی کے اندر فارغتی ہے، اور عربی کے اندر طلاق ہے۔ تو کسی نے فارغتی کہا تو بھی صریح طلاق کہلائی، ڈیورس کہا تو بھی طلاق کہلائی۔ اور ایک ہے طلاق کنایہ، الفاظ کنایہ بولنے سے، مثال کے طور پر کسی عورت کو کہا کہ میرے ساتھ تیرا کوئی کام نہیں، تو تیرے گھر جا، یہ طلاق کنایہ ہے، اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی 2 طلاقیں ایک ساتھ واقع ہوگی۔ جیسے کسی بیوی کو یوں کہا تو جانے اور تیرا کام جانے بھائی، ایسا جملہ بولنا یہ طلاق کنایہ ہے، اس سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ یعنی جدائی ڈالنے والی طلاق واقع ہوتی ہے۔ بڑا خیال رکھنا چاہیے انسان کو، بولتے ہوئے اپنے الفاظ پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے، کہیں بیوی جو ہے سلیپ نہ ہو جائے ہاتھ سے، ایسا جملہ زبان سے نکال دیا کہ طلاق ہو گئی۔ ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے دنیا میں کہ جنہوں نے 3 طلاقیں دے دی اور پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اور بچے بھی پیدا ہوئے اور ابھی تک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ سے ڈرو، اس لیے اللہ نے طلاق کے احکام بیان فرمائے، اور جگہ جگہ کہا کہ یہ احکام ہم تم کو دے رہے ہیں، اس پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ طلاق دینے سے بھی ڈرو، بلا وجہ کے طلاق بیویوں کو مت دو، جیسے عرب دیا کرتے تھے، ایسا مت کرو۔ ایک صاحب میرے پاس بھی آئے تھے کہ میں بیٹ والا بھری نے طلاق آپ لیجیے، میں نے کہا تو تو بڑا طلاق کا کوئی ہول سیل بیپاری معلوم ہوتا ہے، 2 ٹرک بھر کے طلاق دیا تو نے، ان کے کیٹلی تھی ہے ماتھی، میں نے کہا 3 طلاقیں ہو، ٹرک بھر کے دے، ٹرین بھر کے دے، ہوائی جہاز بھر کے دے، جو بھی بھر کے دے، لیکن 3 طلاق جو ہے وہ واقع ہوگی۔ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا طلاق کو، اس کی بھیانکتا کو اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ابھی یہ طلاق کا مسئلہ اس وقت چل رہا تھا، کتنے بیان میں نے طلاق کے سلسلے میں دیے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا یہ طلاق کے بارے میں، ہم کو تو معلوم نہیں تھا، ہم کو تو یوں کہ جب دیوے تو ایک ساتھ 3 دے دینے کی۔ ہاں، ایک ساتھ 3 طلاق دینا اچھا نہیں ہے، بالکل ہاتھ سے چلا جائے گا معاملہ، کوئی مولوی اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، بیوی ایسی ہاتھ سے جائے گی کہ کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھو
طلاق اگر خدا نخواستہ دینے کی نوبت آ جائے، ایک طلاق سے کام رہو، تمہارا اور بیوی کا رشتہ واپس جوڑنے کے پورے چانسز رہیں گے، پورے چانسز رہیں گے۔ اب اگر شوہر نے کہا تعلق نہیں رکھتا، اچھا طلاق کب دینی پڑے گی؟ یا تو بیوی تعلق اچھا نہیں رکھتی شوہر کے ساتھ، یا شوہر جو ہے وہ تعلق اچھا نہیں رکھتا بیوی کے ساتھ، دونوں کی بنتی نہیں کسی طرح سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس، بہت جلیل القدر صحابی۔ اب ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضور ان کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرتے تھے، حضور کے مقرر تھے، مقرر رسول کے لفظ حضرت ثابت رضی اللہ۔ ان کی شادی ہوئی، چند مہینوں کے بعد بیوی جو ہے اس نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تو حضرت ثابت نے کہا میں تیرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں، میں اچھا ایماندار انسان ہوں، صحابی رسول ہوں، اور تو رہنا نہیں چاہتی، کیا وجہ؟ میرا قصور کیا ہے؟ قصور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رہنا نہیں۔ حضور کے پاس گئی، کہا میں تو طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے تو پسند ہے، میں کیوں طلاق دوں گا تجھے؟ تو بیوی حضور کے پاس چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہا کہ میں ثابت ابن قیس کے ایمان میں، ان کے اخلاق میں ان کو بلیم نہیں کرتا، بڑے با اخلاق ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، سنتوں کے پابند ہیں، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن میرا دل ان کے ساتھ لگتا نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میرا دل ان کے ساتھ لگتا نہیں، کیونکہ وہ ذرا چھوٹے قد کے تھے، کہ مجھے جمتے نہیں ہیں یہ شوہر ہونے کے اعتبار سے۔ ہمارے ہاں جامعہ حسینیہ میں ایسے کم سائز کے کاتب صاحب تھے، تو چنارواڑ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اب وہ جیسے بچے بیٹھے ہیں یہ سائز کے لگتے تھے، وہ پہلی صف میں کھڑے تھے، تو وہاں ایک بڑے میاں تھے، جو بھی بچے ہوتے تھے ان کو گردن میں سے پکڑ کے پیچھے کھڑا کر دیتے، جو بھی آگے بچہ دکھا اس کو گردن میں سے پکڑا پیچھے کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دی۔ انہوں نے ان کو دیکھ لیا، پکڑا گردن میں سے اور کہا بچو تم چھوٹے ہو، پیچھے کھڑے رہو۔ انہوں نے کہا میں 40 سال کا ہوں، کہ تم کھڑے رہ سکتے۔ تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا خوبصورت نہیں تھے اور ٹھیکنے قد کے تھے، اس بنا پر کہا کہ میرے کو جمتا نہیں ہے ان کے ساتھ، تو حضور مجھے طلاق دلوا دیجیے۔ وہ طلاق بھی دینا نہیں چاہتے۔ اب حضرت ثابت نے مہر کے اندر ایک باغ دیا تھا، بیوی کو خوش ہو کر ایک باغیچہ دیا تھا۔ تو حضور نے کہا کہ جب خلا کرنا پڑے گا، اب تو طلاق مانگ رہی ہے نا، تو اب طلاق شوہر تجھے دے، اس کے لیے ایک راستہ خلا کا ہے، یعنی یہ بیوی کی طرف سے گویا پیش قدمی ہے، طلاق کے سلسلے کی پیش قدمی بیوی کرے کہ بھئی مجھے طلاق دے دو۔ ایک تو یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے، یہ کہ بیوی خود کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دو، اور شوہر شرط لگائے گا کہ تو کیا دے گی، مجھے کیا دے گی۔ تو شرعی قاعدے کے اعتبار سے شوہر نے جو مہر دیا ہو وہ مہر بیوی کو واپس کر دینا پڑے گا۔ یوں طلاق دے تو مہر نہیں دینا ہے واپس، بلکہ خرچہ بھی دینا ہے، عدت کا خرچہ دینا پڑے گا، نفقہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر بیوی طلاق مانگتی ہے تو عدت کا خرچہ نہیں ملے گا، بلکہ شوہر نے جو مہر دیا ہے وہ مہر جو ہے وہ بیوی شوہر کو واپس کرے گی۔ تو انہوں نے باغیچہ دیا تھا، تو حضور نے کہا کہ وہ باغیچہ واپس کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ باغیچہ واپس کر دوں گی لیکن رہوں گی نہیں ان کے ساتھ۔
باغیچہ واپس کر دیا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو باغیچہ واپس کیا، شوہر نے طلاق دے دی، مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن 3 طلاق نہیں، وہ بھی ایک طلاق کے ذریعے سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے خلا کے اندر۔ تو پھر اثر نو نکاح کرنا ہو تو عدت کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آج ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، رکوع کے ختم تک وہ مسئلہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم نے بوقت ضرورت اپنی بیوی کو جس کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کو طلاق دی، اور تم عدت کے زمانے میں بیوی کو رجوع کر کے لے آئے، گھر لے آئے، اب کیا کرنا ہے؟ تم کو پچھتاوا ہوا، میں نے اچھا کام نہیں کیا طلاق دے کر، چلو رجوع کر لوں۔ تو پچھتاوا کب کام آئے گا؟ جب 1 یا 2 طلاق دی ہو۔ 3 طلاق دی ہو تو پچھتاوا بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ نکاح سے ایسی نکلی کہ اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد کوئی اور شوہر سے نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ اس کو سونا پڑے گا، تعلق رکھنا پڑے گا، اور اپنی مرضی سے شوہر مزاج چاہے گا تو طلاق دے گا، نہیں چاہے گا تو رکھ بھی لے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس نے، آج کل کیا ہے، حلالے کے لیے لوگ جو ہے مرغے ڈھونڈتے، کیا کرتے ہیں کہ بھئی میں پہلی بیوی کو اپنے نکاح میں 3 طلاق دے چکا اور دوبارہ لانا چاہتا ہوں، تو کیا کرتے ہیں، کوئی بڈھا یا کوئی ادھیڑ عمر کا ایسا بالکل بیکار اور کار رفتہ جو ہے اس کو لاتے ہیں، اس کو پیسہ ویسا دیتے ہیں، نکاح کرا دیتے ہیں، اس کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کو ہوٹل کے اندر رات کو رکھتے ہیں، اور پہلے سے دھمکی دیتے ہیں کہ دیکھ کچھ گڑبڑ نہیں کرنا ہے تجھے، اور صبح میں جو ہے طلاق نامہ لکھوا لیتے ہیں، اور پھر بیوی عدت گزارتی ہے، اور عدت گزارنے کے بعد شوہر اول کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ لیکن حلالے کو شریعت نے پسند نہیں کیا، حلالہ کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو پسند نہیں کیا گیا، لعنت فرمائی گئی۔ کیوں اس حد تک تم گئے کہ ایسی طلاقیں کیوں دی کہ تم کو حلالے کی نوبت آئی، اپنی بیوی کو غیر کے پاس بھیجنے کی نوبت آئی؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ شریعت نے ڈانٹ پلائی مغلظہ طلاق دینے والوں۔ یہ ہے حلالہ۔ اب وہ عدت گزارے گی، اب شوہر اول کے پاس واپس آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے۔ اس کو قرآن میں بیان کیا فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہاں فرماتے ہیں عدت کے اندر رجوع کر لیا۔ اب 2 نیت سے رجوع ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ طلاق دینے پر پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیوں طلاق دے دی اپنی بیوی کو، کیوں الگ کیا خواہ کے لیے، پچھتاوا ہوا یقیناً۔ پچھتاوے کے بعد آدمی کو سدھر جانا چاہیے اور اپنے طریقے کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو طریقہ ٹھیک کر لیا گیا، اور اب بیوی کو لایا تو بہت اچھی طرح سے رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے کے بعد اب بیوی کو لائے ہو تو اس کا خیال رکھنا، اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، اس کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پیش آنا، یہ کرنا ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ جو ہیں عورت کو سیدھا کرنے کے لیے کہ تنے دیکھا ہو جاوے، تو وہ کیا کرتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اور رجوع کر کے لا کے گھر کے اندر ڈالتے ہیں۔ خرچہ بھی بند، کپڑا بند، کھانا بند، مہینے کا خرچہ بند، پاکٹ خرچ بند، تمام چیزیں بند رے، اب تجھے طلاق بھی نہیں دوں گا اور تو گھر میں جیسا چاہے پڑی رہے، اور خود دوسروں کے ساتھ گلچھرے اڑاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے۔ قرآن کریم منع کر رہا ہے۔ آج کی آیت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ رجوع کرنے کو عورت کے پریشان کرنے کا بہانہ مت بنانا، اسے ستانے کا بہانہ مت بنانا۔ سرحوہن بمعروف، اگر تم کو نہیں رکھنا ہے تو پھر عدت گزر جانے دو، سلیپ ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی خود بخود۔ اور اگر رجوع کرنا ہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ اور عمدہ معاملات کے ساتھ بیوی کو لے کر کے آؤ،
اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اس کو اس لیے نہ رکھو کہ اس کو تکلیف پہنچاؤ، ستاؤ. طلاق کے بعد، رجوع کے بعد تم اس کو ستا نہیں سکتے. اچھا معاملہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو چانس تم کو رجوع کا دیا ہے، اس کو مذاق مت بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی نشانیوں کو اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. بلکہ اللہ نے رجوع کرنے کا موقع دیا اور رجوع کے بعد دوبارہ نکاح میں لانے کا موقع دیا. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے کہ تمہارا پچھتاوا کام آیا اور تم کو دوسری مرتبہ اس سے نکاح کا موقع مل رہا ہے. یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تم کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں. بس اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تمہارے دل کی نیت رجوع کرنے کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تمہارے ظواہر کو بھی اللہ جانتے ہیں، تمہارے بواطن کو بھی اللہ جانتے ہیں. تو بڑے اہم مسائل طلاق کے آج ہوئے ہیں. ان کو جو ہے اگر آپ کے پاس ریکارڈر ہو تو ریفر کرنا چاہیے اور دوبارہ اس کو جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ یہ مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. اللہ تعالی ہم کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رگے بس تادہ میں آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت الإسلام والمسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما، اس سے محبت عطا فرما. اے اللہ اس پر احکام پر عمل کرنا نصیب فرما، اور اے اللہ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. اے الہ العالمین قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، اس کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ اس کے معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری یہ مجلس کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. جو ماں بہنیں گھر پر سن رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.